بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویریں کیا کیا یاد دلاتی ہیں، اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ جو بھی اس کو کہیں بلاگ ویڈیو، اس میں جناب بہت ہی محترم شخصیت جناب جی ایم سید کے بارے میں، ان کی تصویر، ان کے ساتھ جو کچھ ملاقاتیں نیاز مندی رہی ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اب آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، بہت ملاقاتیں رہی ہیں، ہمیشہ بہت ہی شفقت سے، بہت بے تکلفی سے یہ بات ہوئی۔ پہلے جب جنگ اخبار میں تھے اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، پھر ہم نے یہ ماہنامہ اطراف کے لیے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا، اور اس میں پوری اشاعت ہی انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کو باہر سے محفوظ کر کے اب اندر سے بھی محفوظ کر رہا ہوں۔ محسن پاکستان نمبر اکتوبر 2016۔ آپ یقیناً اطراف کے مستقل خریدار ہوں گے، تو آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا۔ نہیں خریدار نہیں ہیں تو خریدار بنیں، بہت ہی ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ معلومات اس میں دے سکیں۔ دیکھیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ابھی ناشتے کی میز پر ہی ہیں۔ ان کے قریبی ہمدم اور معتمد عبدالحسیب خان ہمیں لے کر ان کی کراچی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ہم بدقسمت قوم نے اگرچہ انہیں بھارتی سائنسدان عبدالکلام کی طرح سربراہ مملکت کے عہدے پر فائز نہیں کیا ہے، لیکن ان کی خدمات امریکہ سمیت مغربی ممالک اور بالخصوص بھارت کے مذموم عزائم کے پیش نظر انہیں سربراہ مملکت کی سیکیورٹی اور پروٹوکول دینے پر مجبور ہیں۔ سربراہ مملکت تو وہ صرف 5 سال کے لیے ہوتے، لیکن ہم یہ سیکیورٹی اور پروٹوکول تو انہیں مسلسل اور مستقل دے رہے ہیں۔ سڑک ایک طرف سے بالکل بند ہے، گلیوں میں بھی سخت پہرا ہے، نام پوچھے جا رہے ہیں، گارڈز کے پاس فہرست ہے، وہ اس سے موازنہ کر رہے ہیں۔ حسیب خان پہلے بھی آتے رہے، اس لیے وہ برآمدوں، محرابوں، دروازوں اور دریچوں سے واقف ہیں۔ سلام، دعا، گہرے معانقے اور پرجوش مصافحے۔ جب یہ آئے ہیں تو اس پر یہ بھی کہا گیا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ چھوکرا آیا ہے، مکھن نکالنے کی مشین سے ایٹم بم بنائے گا۔ لیکن انہوں نے دیکھے کہ تمام مفلوق الحالی مشکلات اور سیاسی مخالفتوں کے باوجود انہوں نے یہ بنا دیا ایٹم بم، اور آج تک ہم ایٹمی طاقت ان کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے ستون ذوالفقار علی بھٹو، پھر غلام اسحاق خان اور آغا شاہی۔ ہم تو انہیں غلام اسحاق خان، آغا شاہی ان کو بھول بھی چکے ہوں گے، اور
یہ بھی سن لیجئے کہ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق نے مجھے یہ قصہ ان دنوں ہی سنایا تھا جب جنرل ضیاء راجیو گاندھی سے ملنے گئے۔ حالات بہت کشیدہ تھے۔ راجیو گاندھی اپنے طور پر دھمکیاں دے رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ اگر آپ نے اپنا جارحانہ رویہ تبدیل نہ کیا تو ہمارے پاس اپنی آخری تدبیر اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ راجیو گاندھی سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تدبیر تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی پاکستان کو مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پر جنرل ضیاء نے کہا، مسٹر راجیو، پاکستان تو 54 اسلامی ملکوں میں سے ایک ہے، یہ تباہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو 53 موجود رہیں گے، لیکن ہماری تدبیر سے ہندوستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو ہندو قوم ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہندو ملک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے کسی سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنی تصنیف میں بھی یہ واقعہ قلم بند کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کہہ کر سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں ہمارے حکمراں ایٹمی طاقت ہونے پر فخر کرتے ہیں، اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں، آخر یہ کس کے بل بوتے پر ایسا کرتے ہیں؟ وہ جو مشورے دیتا ہے، خط لکھتا ہے، اس پر عمل تو کریں، پھر ملک کا یہ حال نہ ہو۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ احسن اقبال صاحب نے جو اب بھی وزیر ہیں، انہوں نے کہیں دعویٰ کیا کہ ہم ایک بہت معیاری عالمی یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بڑے خلوص سے انہوں نے احسن اقبال کو خط لکھا اور پرسنلی ملے، کسی خاص نمائندے سے اس کو ڈیلیور کروایا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج تک اس خط کا جواب ہی نہیں دیا احسن اقبال صاحب نے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن سے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان خوش نہیں تھے۔ وہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ بہتر نہیں لگتا، دہلی کا آگے وقفہ دے دیتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے مشرف پر زور ڈال کر ہائر ایجوکیشن کا فراڈ تو بنوایا، اتنی یونیورسٹیاں بنا دیں، اربوں روپے لگا دیے، ضرورت تو ہمیں پرائمری تعلیم کی تھی اور میٹرک کے بعد پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کی، لیکن یہ یونیورسٹیاں بناتے رہے۔ پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی اعلیٰ 500 یونیورسٹیوں میں شمار نہیں کی جاتی، کسی رینکنگ میں نہیں آتی۔ اگر یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ملک کے مسائل حل کر سکتی تو آج بے روزگاروں کی اتنی فوج کیسے ہوتی اور صنعتی شعبے میں اتنا زوال کیوں ہوتا؟ قوم کو ڈاکٹر عطاء الرحمن اور مشرف سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اب بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ ٹیکنیشین تیار کریں، وہ ہمارے صنعتی پہیے کو چلائیں گے، ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ میٹرک کے بعد انہیں مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے، اس دوران انہیں وظیفہ بھی دیا جائے۔ یہی ٹیکنیشین اعلیٰ انجینئرز اور مینیجرز کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ انجینئر اور MBA ان ٹیکنیشینز کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ بے روزگاری کا علاج بھی یہ تربیت ہی ہے، کیونکہ اب BA MA کی ڈگریاں لے کر نوجوان پھرتے ہیں مگر انہیں کوئی ہنر نہیں آتا، نہ کسی شعبے میں تربیت یافتہ ہیں۔ یونیورسٹیاں بنانا چھوڑیں، پیشہ ورانہ تربیت کا اہتمام کریں۔ دیکھیے اتنی اچھی بات، ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ باہر سے انہیں ہمیں محفوظ کیا، اب یہ پوری توجہ تعلیم پر، علمی سائنسی خدمات پر دے رہے ہیں، اور کئی انہوں نے اسکول
اسلام آباد، لاہور، کراچی میں قائم کیے، انسٹیٹیوٹس قائم کی، اور اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اندر سے بھی محفوظ کریں۔ بہت ہی مخلص، اور پاکستان کے لیے دیکھیں اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے۔ اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی میرا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بجلی کا بحران اس وقت بھی تھا، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پیشکش کی ہوئی ہے، اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہو اور بجلی کا بحران ختم کرنا چاہتی ہو تو مجھے اور حسیب خان کو یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ کسی شعبے کی طرف سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایٹمی پروگرام بھی اس لیے مکمل ہو سکا تھا کہ کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوئی تھی، مالی معاملات میں رکاوٹ نہیں پڑی تھی۔ ہم قوم کو اس کی ضرورت بلکہ اس سے زیادہ بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے 5 میگا واٹ کے کنٹینر بنا رکھے ہیں۔ بڑے بڑے پلانٹوں اور بحری جہازوں کے بجائے یہ کنٹینر صنعتی علاقوں، دیہات کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ جب تک بڑے پلانٹ نہ بنیں ان کنٹینر سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن عزم تو ہو، ارادہ تو ہو۔ یہ تو موٹر وے بنانے کے قائل ہیں، کیونکہ وہاں سریا بھی لگتا ہے اور سیمنٹ بھی، اور سریا اتفاق کا، سیمنٹ منشا کا۔ تو یہ بہت ہی تفصیلی انٹرویو ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بہت ہی شفقت سے، پیار سے پیش آتے تھے، اور کسی بھی ہم مسئلے پر ادب و شعر کے بھی وہ بہت زیادہ دلدادہ تھے، اس لیے بھی ہمارے ساتھ زیادہ محبت ایک آ جاتی تھی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی لفظ جو ہے لولی لنگڑی جمہوریت ماشاء اللہ سے بہتر ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ سفید جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ کوریا کو دیکھ لیں، وہاں کس طرح جمہوریت میں لیڈر لڑتے ہیں۔ ایک جنرل آیا اور اس نے جنوبی کوریا کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہاں کی فی کس آمدنی 8 سے 10 ہزار ڈالر ہو گئی۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اور اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ شاعری کا بھی انہیں بہت شوق تھا، تو ہمارے دریافت کرنے پہ انہوں نے کہا کہ غالب تو پورا پسند ہے، ہر غزل لاجواب، دل اور دماغ میں اتر جانے والی۔ ان کے علاوہ حسرت موہانی کی وہ غزل چپ کے رات کو آنا بھی یاد ہے، میر تقی میر کی غزل جس کی ردیف ہے میں نشے میں ہوں، اور ریاض خیر آبادی ہم سب پئیں پلائیں رات تمام رات۔ ناسک کا یہ شعر ہمسا کوئی گمنام زمانے میں نہ ہوگا، گم ہو وہ نگیں جس میں خدا نام ہمارا۔ یہ پوری ہم نے غزل بھی دی تھی۔ میر تقی میر یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، اب دو تو جام خالی ہی دو میں نشے میں ہوں۔ اور نازک مزاج آپ قیامت ہیں میر جی، جوں شیشہ میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں۔ ریاض خیر آبادی ہم بھی پئیں تمہیں بھی پلائیں تمام رات، جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات۔ زاہد جو اپنے روزے سے تھوڑا ثواب دے، مہکش اسے شراب پلائیں تمام رات۔ ریاض خیر آبادی بہت زیادہ انہوں نے خمریات اس پہ لکھا، لیکن خود انہوں نے کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مولانا حسرت موہانی بہت رئیس المتغزلین اور بہت بڑے سیاستدان بھی، اور
بائیں بازو سے بڑی ان کی جد و جہد ہے۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان اب اسلام آباد میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان کا احسان یہ قوم کبھی بھی نہیں بھلائے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ گزر تو گئی لیکن بڑی کس طرح سے گزری ہے۔ شعر آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی۔ تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایک کتاب ان کی نوادرات جو ہے وہ انہوں نے اشعار کی منتخب کی، اپنے پسندیدہ اشعار کی۔ اس بے مثال ملک میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ واہ! اس بے مثال ملک میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ تو دیکھیے اب کوفے والے اور زیادہ متحرک، فعال اور طاقتور ہو گئے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اور یہ شعر بھی کہ ہمارا ذکر آئے گا تو فوراً لوگ پوچھیں گے وہی اے کیو زمانے میں جو فتنے کرتا پھرتا تھا۔ خود بھی بہت اچھی شاعری انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے قبیلہ شاعراں کو خوش ہونا چاہیے کہ محسن پاکستان بھی ان کی صف میں سے ہیں۔ شاعری بھی اساتذہ کے معیار کی، جس میں تلخ حقائق بھی ہیں، زبان کی چاشنی بھی، تلمیحات اور استعارے بھی۔ اور فلمیں بہت دیکھتے تھے جب کراچی میں تھے، ہر روز ہی ایک فلم، اور بتاتے ہیں قریباً ٹکٹ 12 آنے کا ہوتا تھا۔ تو انہیں جو پسندیدہ فلمیں رومن ہالیڈے، کیا خوبصورت فلم تھی، اور دوسری کا نام تھا ٹو کیچ اے تھیف، پیٹر سیلرز کی فلمیں بھی انہیں اچھی لگتی تھیں۔ تو بہت شکریہ، ہم کافی طویل ہو گئی گفتگو، تو یہ ایک تصویر ایک یادیں، یہ سلسلہ ہمارا ہے آج کا ڈاکٹر محسن پاکستان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے۔ بہت شکریہ۔